ملک بھر میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آج پہلا روزہ ہے۔ مرکزی رویت حلال کمیٹی نے چاند نظر آنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ دنیا میڈیا گروپ کی جانب سے عالم اسلام کو رمضان المبارک کی خوشیاں مبارک۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں چیئرمین کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت ہوا۔ ملک بھر میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس بھی ہوئے۔ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ملک میں چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لاہور، سوات، دیر اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں رویت حلال کی شہادتیں موصول ہوئیں، جس کے بعد متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ ملک میں بروز منگل یکم رمضان ہوگا۔ پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، جن میں پشاور، لاہور، سوات، سرگودا، دیر و دیگر مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے۔ الحمدللہ، لہٰذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک 1445 ہجری 12 مارچ 2024 بروز منگل کو ہوگی۔ رمضان المبارک کے چاند کا اعلان ہونے کے بعد ملک بھر میں تمام مساجد میں نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی غیر معمولی انتظامات کیے گئے۔ وفاقی کابینہ کے لیے وزارتوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ خارجہ آصف وزیر دفاع ہوں گے۔ دفاعی پیداوار اور ہوا بازی کے اضافی قلمدان بھی تفویض کر دیے گئے۔ اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ کا قلمدان سونپ دیا گیا ہے، جبکہ احسن اقبال منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر ہوں گے۔ محمد اورنگزیب کو خزانہ اور ریونیو کا قلمدان تفویض کر دیا گیا۔ محسن نقوی داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول کے وزیر ہوں گے، جبکہ احد چیمہ کو اقتصادی امور اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا قلمدان تفویض کر دیا گیا ہے۔ تو دوسری جانب مصدق ملک توانائی اور پیٹرولیم کے وزیر ہوں گے اور اعظم نذیر تارڑ کو قانون اور انصاف اور انسانی حقوق کا قلمدان تفویض کر دیا گیا۔ عطا تارڑ کو اطلاعات اور نشریات کا قلمدان تفویض کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر ہوں گے، جبکہ میاں ریاض حسین پیرزادہ ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے وزیر مقرر کر دیے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس ہوا ہے۔ وزیراعظم کی اشیاء ضرورت کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فوری کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ کمیٹی صوبائی حکومتوں سے مل کر قیمتوں کو کنٹرول کرے گی اور کڑی نگرانی کرے گی۔ منافع خوری کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیراعظم نے ایسا کہا ہے۔ کابینہ کی کیلوں اور پیاز کی برآمد پر 15 اپریل تک پابندی عائد کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ گزشتہ 16 ماہ کی کارکردگی پوری قوم نے دیکھی ہے۔ 16 ماہ کی حکومت کی سب سے بڑی خدمت قوم کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ آپس میں لڑائیاں نہیں لڑنی، آپس کی جنگیں نہیں لڑنی، غربت کے خلاف مل کر جنگ لڑنی ہے، بے روزگاری کے خلاف مل کر جنگ لڑنی ہے، مہنگائی کے خلاف مل کر جنگ لڑنی ہے۔ ایک اندازہ ہے کہ اگر 100 روپے محصولات کی مد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو 300 روپے جو ہیں وہ بالکل جیبیں اس سے گرم ہوتی ہیں۔ غریب آدمی غربت کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اور دوسری طرف ایک مٹھی بھر اشرافیہ کو جو سبسڈی دی جا رہی ہے، اس کا جواز ہے۔ کئی 100 ارب روپے سال کا لاس ان کا ہے۔ یہ آپ کی جس میں ڈسکس شامل ہیں، جس میں آپ کے اور بے شمار ادارے شامل ہیں، اور وہاں پر سرکار بیٹھی ہے، تنخواہیں دی جا رہی ہیں اور نقصانات ہو رہے ہیں، اور مہنگائی کے حوالے سے ہمیں پوری کوشش کریں کہ کس طرح غریب آدمی کو ریلیف دلوایا جا سکے۔ جو ایماندار جو ٹیکس پیئرز ہیں، جو والنٹیرلی جو اپنا کروڑ روپے ارب روپے ادا کرتے ہیں، ان کو اب مزید انہیں کو پر ٹیکس لگائے اور ٹیکس بیس نہ بڑھائیں۔ 1000 ارب اکٹھا ہوتا تو 3000 غائب، اگر 2000 ارب اکٹھا ہوتا تو 6000 غائب۔ یعنی یہ ریشو ہے سائفننگ آف کی، لیکیج کی۔ تو پھر ادھار نہیں لینا تو پھر کیا لینا ہے؟ ملک تباہ نہیں ہونا تو کیا ہونا ہے؟ پاکستان کی معاشی تباہی نہیں تو اور کیا ہوگا؟
عوام نے ہمیں ذمہ دار اب ٹھہرانا ہے. ہمیں انہوں نے اگر یہ ووٹ دیا ہے تو ان کی اب آپ جواب دیں ہم ہیں, اللہ تعالیٰ کو جواب دیں اور عوام کو جواب دیں. قومی اسمبلی پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے پرامن احتجاج کے دوران ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا مگر 100 کارکنان کو گرفتار کر کے دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے ہیں. انہوں نے مزید کیا کہا ہے آپ بھی دیکھیے. کل پاکستان میں مختلف شہروں میں ہمارے پرامن احتجاج ہوئے. ستم ظریفی دیکھیں کہ پنجاب میں جتنے مظاہرے ہوئے وہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ان کے کہنے پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو اور ورکرز کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کیے. آئی جی اسلام آباد ہو گیا, یہ ایس ایس پی آپریشن ہو گیا اور ایس پی آپریشن ہو گیا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ذریعے ہم لوگ ان کے اکاؤنٹس چیک کرائیں گے. ایک انلیگل غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم جو اپنے آپ کو کہلاتا شہباز شریف اور مریم نواز کے, ان کو ہم لوگ بلائیں گے اور ان سے پوچھ گچھ ضرور کریں گے. ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں سی جے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ خدارہ ان ایکٹیویٹیز کا از خود نوٹس لیں اور اس کا تدارک کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی ہے. پی بی اے کے عہدیداران نے مریم نواز کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی ہے. وفد میں میاں عامر محمود, شکیل مسعود, سلطان علی لکھانی, طاہر خان اور ناز آفرین سیگل شامل تھے. پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی اور مریم نواز کی وزارت اعلیٰ کو خوش آئند قرار دیا. ملاقات میں حکومت پنجاب اور الیکٹرانک میڈیا کے روابط پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعلیٰ نے پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کی تجاویز پر غور کی یقین دہانی کرائی.